بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ کورونا سے اموات کی اصل تعداد موجودہ اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے۔ روسی کورونا ویکسین کے ٹرائل کا آغاز۔ افغانستان میں ہندوؤں اور سکھوں کا انخلا، ملک بھر میں صرف 700 رہ گئے۔ اقوام متحدہ کا بھارت میں 2.5 لاکھ آبادی کو بے دخل کرنے کے فیصلے پر اظہار تشویش۔ پاکستانی حکومت کا نواز شریف کو واپس لانے کے لیے برطانیہ کو دوبارہ خط۔ پاکستانی حکومت نے چیئرمین نیب کی ملازمت میں توسیع مسترد کر دی۔ بھارت میں 11 پاکستانی ہندوؤں کو مارنے کے معاملے پر درخواست دائر۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ الو کے بچے الٹے کیوں سوتے ہیں؟ شادی کے بعد شادی شدہ جوڑوں کا وزن کم ہو جاتا ہے، سائنسدانوں کا انکشاف۔ کپڑے کتنی دفعہ پہننے کے بعد ضرور دھو لینے چاہیے؟ لوڈو میں شکست کیوں دی لڑکی باپ کے خلاف عدالت پہنچ گئی؟ شکرقندی کے کمالات۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ دنیا بھر میں کورونا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ طبی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کورونا سے ہونے والی اموات کی تعداد موجودہ اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے۔ دنیا کے بہت سے خطوں میں اب بھی کورونا کے نئے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا میں ہونے والی مجموعی اموات میں سے تقریباً نصف تعداد امریکہ، برازیل اور بھارت میں ہونے والی اموات کی ہے۔ اقوام متحدہ نے اس صورتحال کو پریشان کن اور اذیت ناک قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کسی ایک انسان کی زندگی کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ کورونا سے لقمہ اجل بننے والے باپ تھے، مائیں تھیں، بیویاں، شوہر، بہن، بھائی، دوست اور ساتھی تھے۔ اقوام متحدہ نے مزید کہا کہ کورونا کی وبا سے بڑے پیمانے پر جانی نقصان نے درد کو کئی گنا زیادہ کر دیا ہے۔ روسی انویسٹمنٹ فنڈ RDIF کی جانب سے کورونا کے خلاف روسی ویکسین کی پہلی کھیپ بیلاروس کو کلینیکل ٹرائلز کے لیے پہنچا دی گئی ہے۔ بیلاروس میں رضاکاروں پر ویکسینیشن کے کلینیکل ٹرائلز 1 اکتوبر سے شروع ہوں گے۔ بیلاروس روسی ساختہ ویکسین کے کلینیکل ٹرائلز شروع کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ بیلاروس میں تحقیقی مراکز کے طور پر منتخب ہونے والے 8 طبی اداروں میں کلینیکل ٹرائلز کیے جائیں گے۔ روس اب تک 20 سے اوپر ممالک کے ساتھ 1 ارب سے زیادہ ویکسین کی خوراک دینے اور 5 ملکوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر بنانے کے لیے معاہدوں تک پہنچ چکا ہے۔ دوستو، جیسے جیسے کورونا دنیا بھر میں پھیل رہا ہے تو روس اس وبا سے متاثر ہونے والا چوتھا ملک بن چکا ہے۔ افغانستان میں حملوں کے باعث ہندو اور سکھوں کی بڑی تعداد افغانستان چھوڑ چکی ہے۔ ہندو سکھ کمیونٹی کا موقف ہے کہ مناسب حفاظتی اقدامات کے بغیر ملک میں رہنا ممکن نہیں رہا ہے، اس لیے وہ مجبوراً اپنے مادر وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب افغان حکام کا کہنا ہے کہ ملکی حالات بہتر ہونے پر ہندو اور سکھ کمیونٹی افغانستان واپس لوٹ آئے گی۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ اقلیتوں کا تحفظ ممکن بنایا جائے گا۔ افغان سرزمین پر بسے 2.5 لاکھ سکھ اور ہندوؤں کی تعداد اب 700 سے بھی کم رہ گئی ہے۔ سینکڑوں ہندو اور سکھ افراد خصوصی ویزوں پر بھارت جا چکے ہیں۔ بھارت کے بعد ان افراد کی اکثریت یورپی ممالک جانے کی کوشش کرتی ہے۔ اقوام متحدہ نے دارالحکومت نئی دہلی میں ریلوے ٹریک کے اطراف کچی بستیوں میں رہنے والے 2.5 لاکھ افراد کو اعتماد میں لیے بغیر بے دخل کرنے کے بھارتی فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر راجا گوپال کی رپورٹ کے مطابق حکومت نے فیصلہ کرنے سے قبل متاثرہ افراد کا موقف نہیں سنا۔ اسے قبل بھارتی سپریم کورٹ نے متاثرہ 48,000 گھرانوں کو جگہ خالی کرنے کے لیے 3 ماہ کا وقت دیا تھا۔ ناقدین نے عدالت کے ابتدائی فیصلے پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ کسی کو بھی عدالتی حکم کالعدم کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون آرٹیکل 2.3 ہر شخص کو عدالتی ریلیف حاصل کرنے کا ثوابدیدی حق دیتا ہے۔ بھارتی حکومت اس کی مکمل خلاف ورزی کی مرتکب ہو رہی ہے۔
بین الاقوامی ماہر انسانی حقوق نے خبردار کیا ہے کہ لوگوں کو بے گھر کرنا انسانوں کے معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق سے متعلق بین الاقوامی عہد نامے کے تحت بھارت کی ذمہ داریوں کے منافی ہے۔ وفاقی حکومت نے نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے برطانوی حکومت کو ایک بار پھر خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں نواز شریف کو وطن واپس لانے پر بات چیت ہوئی اور مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی کہ نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ نواز شریف کو حکومت نے بھیجا ہے اور واپس لانا اسی کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ احتساب کا عمل بلا تفریق جاری رہے گا۔ اپوزیشن کو احساس ہو چکا ہے کہ NRO نہیں ملے گا۔ اپوزیشن جماعتیں اپنے کیسز سے توجہ ہٹانے کے لیے اداروں کو متنازع بنا رہی ہیں، لیکن حکومت اپوزیشن کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی۔ پاکستانی حکومت نے نیب آرڈیننس میں ترمیم کی احتساب بیورو کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ نیب نے چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل کی مدت ملازمت میں توسیع کی تجویز دی تھی۔ وزارت قانون اور انصاف کا کہنا تھا کہ ترمیم کے لیے ٹھوس وجوہات پیش نہیں کی گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے بھارت میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے مارنے کے معاملے میں درخواست دائر کر دی ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 11 پاکستانی ہندوؤں کو مارنے میں بھارتی سفارت خانے کا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بھارتی سفارت خانے نے ویزا جاری کرنے کے بعد معلومات راہ کو مہیا کی درخواست میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت اور دفتر خارجہ کو معاملہ عالمی عدالت انصاف میں اٹھانے کے احکامات دیے جائیں اور پاکستان میں بھارتی سفارت خانے کے خلاف اقدامات اور متاثرہ خاندانوں کو انصاف دلانے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ الو کے بچے ہمیشہ الٹے منہ سوتے ہیں، مگر اس کی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان دنوں انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو کی دھوم مچی ہوئی ہے، جس میں بالآخر اس کی وجہ بتا دی گئی ہے۔ یہ ویڈیو معروف صحافی اور مصنف مارک ریس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کی ہے، جس میں الو کے ایک بچے کو الٹے منہ سوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ویڈیو کے کیپشن میں مارک ریس بتاتے ہیں کہ مجھے ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ الو کے بچے اوندے منہ کیوں سوتے ہیں۔ مارک ریس لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ الو کے بچوں کا سر بہت وزنی ہوتا ہے، لیکن اس کی مناسبت سے اس کا جسم بہت ہی کمزور اور لاغر ہوتا ہے، جو ان کے سر کا وزن نہیں اٹھا پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ الو کے بچے الٹے منہ سوتے ہیں۔ مارک ریس کی یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور صارفین اس پر مختلف تبصرے کر رہے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا ہے کہ آپ کی ٹویٹ معلوماتی بھی ہے اور افسردہ کر دینے والی بھی۔ موٹاپے سے نجات حاصل کرنا جان جوکھوں کا کام ہے، تاہم اب سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں موٹاپے اور شادی کے درمیان ایسا دلچسپ تعلق دریافت کر لیا ہے کہ آپ صرف شادی کر کے موٹاپے سے نجات پا سکتے ہیں۔ اس تحقیق میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنسدانوں نے 200 سے اوپر لڑکے لڑکیوں پر تجربات کیے جو عمر کی 20 کی دہائی میں تھے۔ اس تحقیق کے نتائج میں معلوم ہوا کہ شادی کرنے سے لوگوں کو موٹاپے سے نجات حاصل کرنے کی ترغیب ملتی ہے اور ان کے وزن میں شادی کے چند ماہ کے اندر ہی واضح کمی ہو جاتی ہے۔ بلکہ دوستو، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ شادی کے بعد موٹاپے میں کمی نہیں بلکہ موٹاپا بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ شادی مرد و خواتین کے رویوں میں مثبت تبدیلیاں لاتی ہیں۔ وہ زیادہ صحت مندانہ خوراک کی طرف راغب ہوتے ہیں اور مرد کو شریک حیات کی سپورٹ بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن دوستو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شریک حیات کی سپورٹ سے نہیں بلکہ اس کے خوف سے بھی آدمی پتلا ہو سکتا ہے۔ بہرحال دوستو، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ شادی شدہ لوگوں کا طرز زندگی ایسا ہو جاتا ہے کہ موٹاپا ان سے دور رہتا ہے۔ آپ کسی سے بھی سوال پوچھیں کہ کپڑے کتنے دن میں دھونے چاہیے تو ایک ہی جواب ملے گا کہ جب گندے ہو جائیں تب۔ تاہم اب ماہرین نے اس سوال کا حتمی جواب دے دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جہاں تک بات زیر جاموں کی ہے تو انہیں ایک بار پہننے کے بعد دھو لینا چاہیے۔
یہ 1 سے زائد بار نہیں پہننی چاہیے۔ جینز کی پینٹ کو 6 سے 7 بار پہننے کے بعد دھو لینا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق سویٹر اور جرسی وغیرہ کو 5 سے 7 بار پہننے کے بعد اور ٹی شرٹ کو 1 سے 2 بار پہننے کے بعد دھو لینا چاہیے، کیونکہ یہ براہ راست آپ کے جسم کے ساتھ مکس ہوتی ہے اور بہت جلدی جراثیم زدہ ہو جاتی ہے۔ جم اور یوگا کے لیے پہننے والے ملبوسات بھی 1 سے 3 بار پہننے کے بعد دھو لینے چاہیے، کیونکہ ورزش کے دوران پسینہ آتا ہے۔ جیکٹ اور کوٹ وغیرہ کو سیزن میں 1 یا 2 بار دھونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پاجامے اور سوتے وقت پہننے والے ملبوسات کو بھی ہمیں 3 سے 4 بار پہننے کے بعد دھو لینا چاہیے۔ دوستو، بھارت سے بہت ہی زبردست خبریں آتی ہیں کہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں ایک لڑکی لوڈو کی گیم ہارنے پر اپنے والد کے خلاف عدالت پہنچ گئی۔ ریاست مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال میں اپنی نوعیت کا منفرد کیس سامنے آیا ہے، جہاں لوڈو گیم ہارنے پر بیٹی باپ کے خلاف عدالت پہنچ گئی۔ بیٹی نے الزام عائد کیا ہے کہ اس کے باپ نے اسے لوڈو کی گیم میں شکست دے کر اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ لڑکی کے مطابق اسے یہ اعتماد تھا کہ اس کا باپ اسے گیم میں نہیں ہرائے گا، لیکن اس کے اعتماد کو پہلا جھٹکا اس وقت لگا جب اس کے باپ نے اس کی گوٹی ماری۔ اس کے بعد نہ صرف گیم میں شکست دی بلکہ چڑھانے کے لیے مزید کئی گیم میں شکست دی۔ لڑکی اپنے والد کے اس سنگین فعل سے اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ اسے باپ کہنا بھی چھوڑ دیا اور گھر والوں سے بات چیت بند کر دی۔ عدالت کی جانب سے لڑکی کی کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے۔ اب تک 4 سیشن ہو چکے ہیں، جس کے باعث لڑکی اور اس کے گھر والوں کے تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ شکرقندی ایک مشہور جڑ ہے۔ پاکستان اور بھارت میں ہر جگہ بکثرت پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ کھانے میں لذیذ ہوتی ہے اور قابل قدر غذائیت رکھتی ہے، لیکن قیمت کے اعتبار سے سستی ہوتی ہے، اس لیے امیر لوگ اس کی طرف رغبت نہیں رکھتے، البتہ غریب لوگ نہایت ہی شوق اور رغبت سے کھاتے ہیں۔ شکرقندی بظاہر نشاستہ اور شکر کا مجموعہ ہے، در حقیقت یہ چیزیں شکرقندی کا جزو اعظم ہے، لیکن اس میں دوسرے لطیف اجزاء بھی پائے جاتے ہیں، چنانچہ اس میں وٹامن اے کافی مقدار میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فولاد اور بعض دیگر معدنی اجزاء بھی کیمیائی تجربہ کرنے پر اس میں ملتے ہیں، لہٰذا شکرقندی بدن کو توانائی بخشنے والے غذائی اجزاء کا مجموعہ ہے۔ غذائیت کے لحاظ سے یہ آلو پر فوقیت رکھتی ہے۔ اگرچہ غریب لوگ خصوصاً دیہات کے رہنے والے اپنی غذائی کمی کو پورا کرنے کے لیے اسے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن اگر اناج کی کمی کے زمانے میں شہروں کے لوگ بھی اسے کھائیں تو اسے اناج کی کمی کے مسئلے کے حل میں مدد مل سکتی ہے۔ شکرقندی کو عموماً پانی میں ابال کر کھایا جاتا ہے۔ ابالتے وقت اس میں صرف اتنا پانی ڈالنا چاہیے جو اس کے گلنے کے لیے کافی ہو، ضرورت سے زیادہ پانی میں پکانے سے لذت کم ہو جاتی ہے۔ جب شکرقندی گل جائے تو برتن سے نکال لیں اور شکرقندی نیم گرم کو چھیل کر کھائیں، بالکل ٹھنڈا کر کے کھانا مناسب نہیں ہے۔ پانی میں ابالنے کے علاوہ شکرقندی کو بھون کر بھی کھاتے ہیں، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ شکرقندی کو نہایت گرم ریت میں یا گرم راکھ میں دبا دیا جائے۔ جب شکرقندی پک جائے تو نکال لیں اور چھیل کر کھائیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس طرح بھونی ہوئی شکرقندی نسبتاً زیادہ لذیذ ہوتی ہے، البتہ ابالنے کے مقابلے میں اس طرح بھوننے میں زیادہ تکلیف کرنا پڑتی ہے، جو ہر گھر میں آسانی سے نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ شکرقندی کا حلوہ بنا کر بھی کھاتے ہیں۔ یہ حلوہ بدن کو تقویت بخشتا ہے۔ اس کا بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ شکرقندی کو باریک باریک تراش کر خشک کر لیں۔ اس کے بعد اس کا آٹا بنا لیں۔ روزانہ صبح کے وقت 1 چھٹانک یہ آٹا لے کر 1 چھٹانک دیسی گھی میں بھونیں اور 3 چھٹانک چینی شامل کر کے حلوہ تیار کر لیں۔ ذائقے کے لیے اگر آپ چاہیں تو اس میں مغز بادام، مغز پستہ اور ناریل باریک باریک تراش کر شامل کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ حلوہ دماغ کو طاقت دیتا ہے، جسم کو موٹا کرتا ہے اور قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حلوہ اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ دوستو، شکرقندی کے جہاں جہاں فوائد ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں۔ یہ قبض کرتا ہے، اس لیے کمزور معدے والے احباب اسے استعمال نہ کریں۔
پیٹ میں بعض اوقات افارہ پیدا کرتی ہے، جسم کو موٹا کرتی ہے، دفتری کام کرنے والوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ دیر میں ہضم ہوتی ہے، البتہ اگر چینی یا شہد ملا کر کھائی جائے تو پھر اس کی یہ خاصیت ختم ہو جاتی ہے، یا پھر کالی مرچ اور نمک وغیرہ لگا کر اس کو استعمال کیا جائے۔ شوگر کے مریض شکرکندی استعمال نہ کریں، اسی طرح دل کے مریض بھی اسے استعمال نہ کریں، البتہ شکرکندی استعمال کرنے کے بعد تھوڑی سی سونف چبا لینے سے اس کے مضر اثرات دور ہو جاتے ہیں، مگر دوستو پرہیز ہی ہوتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔